ایک اور بات بتاتی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ دونوں درخت کے نیچے ساتھ بیٹھے ہیں، اور تو اور دونوں بیٹھے سرگوشی میں باتیں کر رہے ہیں۔ سنان اور صبا باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں تو اور کس کی بات کر رہی ہوں؟ جائیں اٹھے اور جا کے خود دیکھ لیں۔ فاطمہ، وہ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، کبھی پڑھائی پہ اور کبھی کسی دوسرے موضوع پہ۔ اب تم خود بتاؤ، میں ایسے جا کے کیوں دیکھوں کہ جیسے وہ وہاں بیٹھ کر کوئی جرم کر رہے ہوں؟ یہ سب چھوڑے مریم صاحبہ، جس دن سے وہ لڑکی یہاں آئی ہے اس نے سب کو اپنے حال پر ترس کھانے پر مجبور کر دیا ہے، مگر اس کے کردار کے پیچھے ایک عجیب سی چالاکی ہے۔ دیکھ لیجئے، آپ کہیں گی کہ فاطمہ نے سچ کہا تھا، میری بات سچ ثابت ہوگی، جلد پتہ چل جائے گا۔ فاطمہ دیکھو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، تھوڑی دیر سکون کے لیے بیٹھی تھی میں یہاں، سر پھٹ رہا ہے میرا درد سے، اور اگر تم اسی طرح فضول باتیں کرتی رہی تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، اس لیے نہ ہی تمہاری چائے چاہیے نہ ہی بات کرنی۔ اچھا بیٹھے بیٹھے میں چپ ہو جاتی ہوں، بیٹھے بیٹھے کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹھ جائے آرام سے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ آپ نے تو الٹا مجھے الجھا دیا، بیٹھے میں آتی ہوں۔ حد ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا یہ سب کب ٹھیک ہوگا، بابا کا غصہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ انہیں آپ کی فکر ہے اس لیے غصہ کرتے ہیں۔ اب تم بھی مجھے قصوروار ٹھہراؤ گی؟ لیکن آپ کا ہی قصور ہے، بغیر لائسنس کی گاڑی چلائی اور حادثہ کر بیٹھے، یہ کرنے سے آپ اپنے گھر والوں کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی تو حیران کر دیتی ہو مجھے، ہم ایک ہی عمر کے ہیں، مگر تم سے بات کر کے تو خود کو بچہ سمجھنے لگتا ہوں میں۔ تم اس طرح سے یوں سمجھداری والی باتیں کرتی ہو تو اچھا نہیں لگتا مجھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پرورش مختلف طریقے سے ہوئی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میری پرورش اچھی نہیں ہوئی؟ ہرگز نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن آپ کو ماننا ہوگا کہ مجھ پر زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں، پھر آپ بتائیے گا کہ میں درست ہوں یا غلط۔ میرے پاس کبھی میرے بابا نہیں تھے، اور نہ کبھی انہیں دیکھا۔ جب سے ہوش سنبھالا، اپنی امی کو کام کرتے دیکھا۔ وہ کام پر جانے سے پہلے مجھے پڑوسن کے پاس چھوڑ جاتی تھی، یا پھر جہاں وہ کام کرتی تھی کبھی مجھے وہاں ساتھ لے جاتی تھی۔ دونوں صورتیں میرے لیے اذیت سے بھری تھی۔ تو ذرا سوچیں، ایک ایسا بچہ جو بچپن بھی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکا، امی جو کہتی تھی ان کی بات ماننی پڑتی تھی،